اللہ 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 اللہ۔ الفاعل، آج کے سبق میں فاعل کا بیان ہوگا۔ فاعل کا، آپ فاعل کے بارے میں پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ نے تسہیل المصادر میں بھی پڑھا اور فارسی قواعد و انشاء میں بھی پڑھا ہے کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب عربی زبان میں فن نحو میں فاعل کی کیا تعریف کی جاتی ہے وہ آج آپ کے سبق میں آ جائے گی۔ کیوں کہ اس کی گرامر کا سسٹم الگ ہے ذرا۔ اردو کے اعتبار سے تو وہ فاعل ہوگا، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے مبتدا ہو سکتا ہے۔ جیسے زید اکلا، کیا ترجمہ کریں گے؟ اردو میں ہم پوچھیں گے زید نے کھایا، اس میں فاعل کیا ہے، آپ کیا بتائیں گے؟ زید فاعل ہے، اور زید اکلا عربی میں آپ اس کی ترکیب کیجئے، زید مبتدا، مبتدا بنا نا، اکلا فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہوگی۔ تو اس لیے یہ فاعل کی تعریف اپنے قواعد کی روشنی میں کریں گے، اپنے قواعد و اصول کی روشنی میں کریں گے۔ تو آج فاعل کا بیان ہے، فاعل کو سمجھنا ہے۔ تو یہ تو آپ جانتے ہیں جو کام کو انجام دیتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے، یہ کنفرم ہے، جو کام کو انجام دینے والا ہے وہ، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہاں پر یہ سمجھایا جائے گا کہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کچھ صورتیں آتی ہیں مصادر سے متعلق یا اضافت کی، تو وہ شاذ و نادر صورتیں ہوتی ہیں، ان پہ ابھی توجہ دینا نہیں ہے۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ وزید فاعل، کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ وزید فاعل، اور زید فاعل ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فزید مرفوع، تو زید مرفوع ہے، زید۔ عام قانون بیان کر دیا کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، اینی ون، کوئی بھی فاعل بنے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم کہیں العصفور فاعل، العصفور فاعل، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فالعصفور مرفوع، فالعصفور مرفوع۔ تو جو بھی فاعل ہوگا مرفوع ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ چلے دیکھیں الامثلہ، مثالیں۔ الامثلہ، پہلی مثال ہے طار العصفور، طارا یطیرو سے، طارا ماضی ہے، العصفور کا معنی گوریا، آپ یہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ طار العصفور، گوریا اڑی، چڑیا، سمیر چڑیا اڑی، طار العصفور گوریا اڑی۔ جر الحصان، جر الحصان گھوڑا دوڑا، جرا یجری مانے دوڑنا، جر الحصان گھوڑا دوڑا۔ پھر ہے لعب الولد، لڑکا کھیلا، لڑکا۔ تو طارا، جرا، لعبا فعل ماضی ہیں، کنفرم ہے، فعل ماضی ہیں۔ پھر آگے دیکھیے جملہ نمبر 4 اور 5 اور 6۔ یعوم السمک، عامہ یعوم کا معنی ہوتا ہے تیرنا، کیا؟ یعوم السمک، والسمک مچھلی، یعوم السمک مچھلی تیرتی ہے یا تیر رہی ہے۔ یلسع البعوض، لسع یلسع کا معنی ہوتا ہے ڈنک مارنا، ڈسنا، کاٹنا۔ البعوض مانے مچھر۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، بعودۃ، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، چاہے وہ مثال بیان مچھر کی کرے یا اس سے کوئی بڑی چیز ہو، ان چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی بھی جہاں ضرورت ہوتی ہے مثال بیان کرتا ہے۔ تو البعود مانے مچھر۔ یلسع البعود، مچھر کاٹتا ہے یا ڈنک مارتا ہے۔ مچھر کہتے ہیں مچھر بہت کاٹ رہے ہیں، ہمارے یہاں تو اپنے یہاں یہی بولا جاتا ہے نا
مچھر ڈنک مار رہے ہیں، اس کا استعمال برائے نام ہی ہوگا کہ مچھر نے ڈنک مار دیا، یہی بولتے ہیں مچھر نے کاٹ لیا، مچھر کاٹ رہے ہیں، تو وہی ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں، یلسع البعوض، مچھر کاٹتا ہے یا ڈنک مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کی جگہ یلسع الاقرب بھی کہا جائے گا، بچھو نے ڈنک مارا، یا تلسع الحیہ، سانپ ڈستا ہے وغیرہ۔ یلسع البعوض، مچھر کاٹتا ہے۔ تأکل البنت، اکل یاکل سے کھانا، لڑکی کھاتی ہے یا کھا رہی ہے۔ تو یہ بھی 3 جملے ہیں، لیکن ان کے اندر یعوم، یلسع، تأکل فعل مضارع ہے۔ پہلی 3 مثالوں میں فعل اور دوسری مثالوں میں فعل، لیکن پہلی 3 مثالوں میں فعل ماضی کے بعد جو ہے العصفور، الحسان، الولد فاعل ہے۔ دوسری 3 مثالوں میں بھی فعل کے بعد السمک، البعوض، البنت فاعل ہے، اور ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا یہ 6 کے 6 کیا ہوں گے؟ اسم مرفوع ہوں گے۔ اب بحث دیکھ لیں۔ البحث، الامثلۃ السابقۃ کلھا جمل، الامثلہ مثال کی جمع ہے، السابقہ گزری ہوئی، کلھا تمام، الامثلۃ السابقۃ کلھا گزری ہوئی تمام مثالیں، جمل جملے ہیں، جملے کی جمع جملتن کی جمع جمل، گزری ہوئی تمام مثالیں، کتنی مثالیں گزری؟ 6، تو گزری ہوئی تمام مثالیں جملے ہیں، بات سچ ہے۔ وَكُلُّ جُمْلَةٍ مِّنْهَا تَتَكَوَّنُ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ، وَكُلُّ جُمْلَةٍ مِّنْهَا، اور ان میں سے ہر جملہ، یہ 6 مثالیں گزری، ان میں سے ہر جملہ تتکون بنتا ہے من فعل و اسم، ایک فعل اور ایک اسم سے۔ آپ دیکھ لیجئے، اور ان میں سے ہر ایک جملہ بنتا ہے یا بن رہا ہے ایک فعل اور ایک، بات سچ ہے؟ بتائیے تیسری مثال میں کون سا فعل ہے، کون سا اسم ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں پھر آگے دیکھیں۔ وَإِذَا بَحَثْنَا فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، وَإِذَا بَحَثْنَا فِي، اور جب ہم نے غور کیا یا جب ہم غور کرتے ہیں، وَإِذَا بَحَثْنَا، اور جب ہم غور کریں، مستقبل کا ترجمہ، وَإِذَا بَحَثْنَا فِي، اور جب ہم غور کریں الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى، پہلے والی 3 مثالوں میں، اور جب ہم غور کریں پہلے والی کون سی ہیں؟ پہلے والی 3 مثالیں پڑھ کر بتائیں۔ شور ہو گیا۔ طار العصفور، جر الحسان، لعب الولد۔ اور جب ہم غور کریں پہلے والی 3 مثالوں میں، نرا، تو ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، ان الذی طار هو العصفور، ان الذی طار هو العصفور، کہ جو چیز اڑی، هو العصفور، وہ گوریا ہے، جو اڑی وہ گوریا ہے، والذی جرا هو الحسان، اور وہ جو دوڑا، هو الحسان، وہ گھوڑا ہے، والذی لعب هو الولد، اور وہ جو کھیلا، هو الولد، وہ لڑکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں۔ فیکون العصفور هو الذی فعل الطیران، تو گوریا وہ ہے، فیکون العصفور، تو گوریا وہ ہے، هو الذی فعل الطیران، الطیران کا معنی اڑنا، مصدر ہے، جس نے اڑنے کا کام انجام دیا، جس نے اڑنے کا کام کیا، فعل کیا، الطیران اڑنے کا کام، فیکون العصفور هو الذی فعل الطیران، تو گوریا وہ ہے جس نے اڑنے کا کام کیا، والحسان هو الذی فعل الجری، اور گھوڑا وہ ہے جس نے دوڑنے کا کام کیا، والولد هو الذی فعل اللعب، اور لڑکا وہ ہے جس نے کھیلنے کا کام کیا۔ آسان ہے بات۔ وَلِذَالِكَ يُسَمَّى، تو دیکھیے گوریا نے اڑنے کا کام کیا، کام کیا نا، کام کرنے والی کون ہے؟ گوریا۔ گھوڑے نے دوڑنے کا کام کیا، یہاں کام کرنے والا کون ہے؟ گھوڑا۔ لڑکے نے کھیلنے کا کام کیا، یہاں کام کرنے والا کون ہے؟ لڑکا۔ آپ سوچ رہے ہیں کھیلنا بھی تو ایک کام ہے، آپ لوگ بھی سوچتے کبھی ہمیں بھی کام پہ بھیج دو اسلامیہ کی طرف ہے۔ چلیں، وَلِذَالِكَ يُسَمَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ فَاعِلًا، وَلِذَالِكَ، اور اسی وجہ سے، يُسَمَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الثَّلَاثَةِ، ان تینوں اسموں میں سے ہر ایک کا نام رکھا جاتا ہے فاعلاً، فاعل، اور اسی وجہ سے ان تینوں اسموں میں سے ہر ایک کا نام فاعل رکھا جاتا ہے۔ کون سے 3 اسم ہیں؟ العصفور،
اسم بتانا ہے، اسم جملے نہیں. العصفور، الحصان، الولد. اور اسی وجہ سے ان تینوں اسموں میں سے ہر ایک کا نام فاعل رکھا جاتا ہے. وَكَذَا يُقَالُ فِي بَقِيَّةِ الْأَمْثِلَةِ. اور اسی طرح باقی مثالوں میں کہا جائے گا. آگے بھی 3 مثالیں ہیں، ان میں بھی اسی طریقے سے تفصیل آپ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. آگے دیکھیں. وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى كُلِّ اسْمٍ مِّنَ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ. وَإِذَا نَظَرْنَا، اور جب ہم نے دیکھا یا جب ہم دیکھیں. وَإِذَا نَظَرْنَا، اور جب ہم دیکھیں. إِلَى كُلِّ اسْمٍ مِّنَ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ، گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر ایک اسم کی طرف. اور جب ہم گزری ہوئی مثالوں میں سے ہر ایک اسم کی طرف دیکھیں. وجدناہ مسبوقا بفعل. وجدناہ تو ہم پاتے ہیں اس کو. وجدنا ہم پاتے ہیں. ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ ہے. وجدناہ تو ہم اس کو پاتے ہیں. مسبوقا بفعل، کسی فعل کے بعد. مسبوقا بفعل، کسی فعل کے. تو یہ جو اسماء ہیں یہ فعل کے بعد ہے نا. العصفور فعل کے بعد ہے، الحصان فعل کے بعد ہے، الولد فعل کے بعد ہے، السمک فعل کے بعد ہے. تو ہم اس کو پاتے ہیں کسی فعل کے بعد. وَوَجَدْنَا آخِرَهُ مَرْفُوعًا، اور اس کے آخر کو ہم مرفوع پاتے ہیں. اور اس کے آخر کو ہم، العصفور کا آخر مرفوع ہے، الحصان کا آخر مرفوع ہے، الولد کا آخر مرفوع ہے، البعوض کا آخر مرفوع ہے. تو ان میں سے ہر ایک کے آخر کو مرفوع پاتے ہیں. تو اب فاعل کی تعریف کر رہے ہیں جو نحو میں فاعل کی تعریف کی جاتی ہے. ہدایت النحو میں اور تفصیل ہے، یہ تو پھر بھی کچھ مختصر ہے. دیکھیں. الفاعل اسم مرفوع تقدمہ فعل. الفاعل، فاعل کسے کہتے ہیں؟ اسم مرفوع تقدمہ فعل، وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو. ہاں، زید اکلا، تو زید فاعل نہیں ہوگا. فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو. فعل کو پہلے ہونا. فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو. ایک چیز. دوسری بات اور وَدَلَّ عَلَى الَّذِي فَعَلَ الْفِعْلِ، اور اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل انجام دیا ہو. وَدَلَّ عَلَى الَّذِي، اور اس ذات پر، اس پر دلالت کرے، یعنی اس ذات پر دلالت کرے. فَعَلَ الْفِعْلِ، جس نے فعل کو انجام دیا ہو. فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کو انجام دیا ہو. یا یوں کہیں، اور اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو. اور اس ذات پر دلالت کرے جس نے. تو فاعل وہ اسم مرفوع ہے جس سے پہلے کوئی فعل ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس نے کوئی فعل انجام دیا ہو، یا اس ذات پر دلالت کرے جس نے کام کیا ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو بحث ہی ہے، اس میں لکھنے کی تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں. اس کو یاد کر کے آ جائیے آپ.